حفیظ جلندری کا ایک شعر ہے، وہ میں ہر جمعے تیاری کرتا ہوں، پڑھنا ہے لیکن رہ جاتا ہے۔ حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے، لوگ آج حق چھوڑتے ہی اس لیے ہیں، روٹی کے لیے، پانی کے لیے، عہدے کے لیے، اس لیے حق چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں، ناموس رسالت سے لوگ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، ختم نبوت کے مسئلے میں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو حفیظ جلندری جنہوں نے قومی ترانہ لکھا ہے، ظاہر ہے ان پر زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہوگا کہ وہ حق سے پیچھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے ایک شاعرانہ تعلی تو نہیں کی، شاعرانہ وہ شاعر اس طرح کے شاعر تھے بھی نہیں، ظاہر ہے کوئی موقع ایسا آیا ہوگا کہ انہوں نے حق بات نہیں کی ہوگی، تو انہوں نے خود کہا کہ میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے۔ یار میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ اس واسطے رزق تو وہ کتوں کو بھی، وہ بھی کھا کر ہی سوتے ہیں، اور اگر رزق کی خاطر انسان حق چھوڑ دے اور رزق کی خاطر انسان ناموس رسالت سے غداری کر جائے اور رزق کی خاطر ختم نبوت سے غداری کر جائے، رزق کی خاطر بندہ حضور کے دین سے غداری کر جائے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا مختصر منشور یہی ہے، یہ انشاءاللہ ایسا کسی کے پاس بھی منشور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے منشور۔ ہمارا منشور اسلام، پاکستان اور عوام، ہمارا منشور بس سیدھا سادہ ہے، اسلام، اسلام کو غالب کرنے کے لیے پاکستان کو سپر پاور بنا کر، جی پھر پاکستان کی عوام خود نکلے گی حضور کے دین کا جھنڈا لے کر۔ لبیک زور لگائیں، لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، میں جو آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جنازے کے لیے مجھے بلایا کرو، صحابہ کو فرمایا کہ یہ قبریں بڑی اندھیری اور تاریک کے اندر مبتلا، اندھیر بالکل ان کے اندر ہوتا ہے، تاریک ہوتی ہیں، جب میں جنازہ پڑھاتا ہوں تو قبریں نور سے چمک جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خود بات ارشاد فرمائی۔ اور جو مسجد شریف کے اندر خاتون جھاڑو دیتی تھیں، مسجد نبوی شریف کے اندر، تو وہ فوت ہو گئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے رات کا ٹائم تھا، خود ہی جنازہ پڑھ کے مائی جی کو، اماں جی کو دفن کر دیا جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی۔ نبی علیہ السلام نے ایک دو دنوں کے بعد پوچھا، فرمایا وہ اماں جی نظر نہیں آ رہے، تو فرمایا عرض کی وہ تو فوت ہو گئیں، تو ہم نے فرمایا پھر مجھے نہیں بتایا، کہا جی رات کا ٹائم تھا، تو فرمایا فحقروا، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا تھا۔ یہ ریاست مدینہ، جب مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں وہ کون سی ریاست مدینہ بنے گی؟ ریاست مدینہ کے اندر تو مسجد میں جو جھاڑو دینے والی عورت ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو کہ تم نے یہی سمجھا نا بھائی مسجد میں جھاڑو دیتی ہے تو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا فحقروا، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا، دلونی علی قبر، فرمایا چلو اس کی قبر پر چلے، چلو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، کیوں جی؟ اقبال کہتا تھا امین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد۔ اقبال کہتا بڑی بڑی ظالم دنیا اس ویلے بیٹھی، بڑی بڑی دنیا آئی، کسے غریب دا ایک مسئلہ بھی حل نہ کیتا، جب ساڑھے آقا و مولا آئے تے رسول اللہ نے غریباں تے غلاماں نو بادشاہاں دی مسند اتر جا کے بٹھا دے۔ فرمایا فقیر ہو، فرمایا تم نے اس کو حقیر سمجھا،
मौलवियों को भी हकीर लोग, मिंबरों को भी हकीर, मस्जिद को भी हकीर, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ाने वाले को भी हकीर, मस्जिद में आने को भी। तो रियासत मदीना तो ये नहीं है। रियासत मदीना वही है जो रसूलुल्लाह ने रियासत कायम फरमाई। हाँ, उसके अंदर ये बात थी। हुजूर ने दोबारा जाकर फसल्ला अलैहि अरबान, हुजूर ने दोबारा जाकर 4 तकबीर नमाज जनाजा फिर पढ़ी, और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए उनकी कब्र पर। फरमाया अम्मा जी ये दसो तो सही, मरण तो बाद सब तो ज्यादा सवाब किस चीज का मिले? थोड़ी देर के बाद न सहाबा ने वो आवाज सुनी, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कार पाका रा क्या सज खुद मगीर, घर च बाशत दर नविश्तन शेर व शीर, अंबियारा हम चू खुद बर्दाश्तन। ये केड़ी बात है? नबियां ते प्यारे दियां लोग अपने ते क्यास कर देन भाई, मैनू जी कुछ नहीं। हुजूर ने थोड़ी देर तो बाद फरमाया मां अम्मा जी पता है की कह रहे हैं? अर्ज की जी की कह रहे हैं? फरमाया ए मायूरी जवाब, मैं पूछा भाई किदा सवाब ज्यादा मिले आते? अर्ज की थी हुजूर मस्जिद झाड़ू देने दा सवाब ज्यादा। मस्जिदां विच आके लोग फिर आउण ते मस्जिदां वड़दा ही कोई नहीं, तो फिर जो मस्जिदां च छोड़ियां क्यों जी? मैनू कई रहंदे ने वड्डा सारा वो भी बढ़ावांगे इंशाअल्लाह, असी इनकार कोई नहीं, वड्डा सारा सैक्रेटरेट होना चाहिए, तो इंज होना चाहिए, तो इंज होना चाहिए। मैं इन्होंने क्या, मैं आखिया पूरी दुनिया ना हुजूर ने टक्कर लई, तो हुजूर मस्जिद एक सतून नाल बह के ते वफ्द नाल मुलाकात करदे सी। मस्जिद नबी शरीफ जेड़े दौरे रिसालत हुजूर ते जारी हयात कितनी बड़ी सी, 2 सुपर पावर हजरत उमर ढा दित्तियां, ते आप दा कितना वड्डा जनाब दफ्तर सी। हाँ जी, और मस्जिद नबी शरीफ ही सी। आपने दौरे खिलाफत आप गए मस्जिद कुबा, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत सी, हुजूर हर हफ्ते मस्जिद कुबा दी ज़ियारत वास्ते पैदल या सवारी ते तशरीफ ले जाते सन। बाद जेड़े खुलफा सन अबू बकर उमर उस्मान अली, ये भी उस तरीके नाल मस्जिद कुबा दी ज़ियारत करन जाते सन। तो हज़रत उमर एक दफ़ा हफ्ते ज़ियारत करन गए तो वेख्या तो जनाब गर्दो गुबार पिया मस्जिद विच, ते आपने ताज़ा खजूर दी शाख तोड़ी, ते 36 लाख मुरब्बा मील दे हुक्मरान ने मस्जिद झाड़ू दिता। हाँ जी, सरवरी दर दीन मां खिदमत गरी अस। इकबाल कहता साढ़े आप बादशाही का तसव्वुर और कुछ भी नहीं, अपनी पार्टियां नहीं वो पालियां जांदियां। हाँ जी, ना पार्टियां ते जनाब मंशूर ते दस्तूर ते जनाब वो गल अल्लाह रसूल दी होंदी। हाँ जी, अपनी ये जी हुण ए पार्टी आ गई, हुण एने लुटना है, फिर दूसरी पार्टी आ गई। रियासत मदीना विच ये गल नहीं सी। हाँ जी, रियासत मदीना विच ये गल नहीं सी कि पार्टी कुटी जाती। फरमाया उमर को बुलाओ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जब पता चला मैं दुनिया तो तशरीफ ले जानी, तो फरमाया उमर को बुलाओ, ये नहीं फरमाया मेरे रिश्तेदारों को बुलाओ। ये तो गल ही हो रही, रियासत मदीना में ये बात नहीं होती। हाँ जी, तो जदों साहबा ने हजरत उमर दा सिद्दीक़ अकबर इंतखाब किया, तो उन्हें कहने लगे अल्लाह नू जाके की जवाब दोगे? एडा डाडा बंदा तुसी साढ़े ते ला के जा रहे हो, एडा डाडा बंदा। फरमाया तुम मुझे अल्लाह से डराते हो, यानी गल तो साहबा कर दी थी। उन्हें कहा एडा डाडा बंदा तुसी लैके जा रहे हो, ये तो साड़ियां खल्ला ला देंगे तुहाडे बाद, एक ही तुसी करन लगे हो। फरमाया हाँ, मैं जिस रब के पास जा रहा हूँ, रब ने अगर मुझसे पूछा ना कि मुसलमानों का वाली किसको बना कर आए हो, तो मैं कहूंगा उस बंदे को बना के आया हूं जो सबसे बेहतर बंदा था। फरमाया उमर के बारे में मेरा गुमान यही है कि उमर ठीक ठीक काम करेगा। हाँ, फरमाया मेरा गुमान यही है उमर के बारे में। और आपने ये भी लफ्ज फरमाया, आपने फरमाया उमर डाटे तां सन जदों हुजूर दी जारी हयात च हुजूर मौजूद सन, तो उमर नूं पता सी जे कोई गल हो गई तो हुजूर संभाल लैणगे। मेरे दौर जी उमर नूं पता सी जे कोई गल हो गई तो सिद्दीक मौजूद हैं, बोझ चुक लैणगे। फरमाया कंधियां ते जदों बोझ आएगा फिर पता लग जाएगा। कंधियां ते बोझ आएगा जदों सिद्दीक अकबर। तो मैं रियासत मदीना ये है, हाँ जी, जिसमें 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान मस्जिद में झाड़ू देता है, ना कि मस्जिद के स्पीकर उतरवाता है, ये ना कि जनाब वालमु अन्नमा गनिमतुम का तर्जमा लूट मार की जाती है वहाँ से। हाँ जी, और इस्लामियात से ख़त्म नबुव्वत के मौजू निकाले जाते हैं। जहाँ जब रियासत मदीना हो ना और ख़त्म नबुव्वत का मसला पैदा हो जाए यमामा में, तो फिर रियासत मदीना के जो वाली अफजलुल खल्क बादर रसुल फरमाते हैं हुण बुढ़ा होवे या जवान होवे, अखाड़ा होवे या ना बीना होवे, सारे हुजूर दी ख़त्म नबुव्वत वास्ते जाओ रियासत मदीना के अंदर। और फिर खुद भी सिद्दीक़ अकबर तलवार पकड़ के चल पड़े, मदीना खाली हो गया। ये तो मौला अली रोकिया, फिर सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तुसी ना जाओ जनाब, तुसी चले गए तो फिर साडा पीछे की बढ़ेगा, तुसी ना जाओ जो तुहानू कुछ नुकसान हो गया तो फिर मुसलमानों का की बन गया। रियासत मदीना जो बनानी ना
تو پھر ریاست مدینہ بنان دے اسباب پیدا کرو. ہاں جی سانو دسو اسی بنانے ریاست مدینہ, اسی تہاڈی مدد کرتے ہیں. ریاست مدینہ کیویں بن سکتی؟ ہاں جی کیوں جی ساڑیاں گردناں تے پگڑیاں اساں کس واسطے رکھیاں؟ اے جسم کیڑیاں تے ویسے کھا جانا ہے, جے اسلام دے کم آ جائے تو اور کی چاہیے؟ کیوں جی توجہ جی توجہ توجہ توجہ. ریاست مدینہ میں ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگائے جاتے تھے. ہاں دسو جی مولانا کوئی ایک جگہ رسول اللہ نے, ہاں حضور نے اعلان یہ ضرور فرمایا غزوہ تبوک کے لیے جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی. وہ تو صدیق اکبر, اور لکھا ہے امام نے, جدوں سیدنا صدیق اکبر ڈاڈے بیمار ہو گئے نا تو اپنے پتر نو بلا کے فرمایا کہ اے قومی خزانے دی اونٹنی ہے, اے بھی لے جاؤ, پرانا کمبل بھی لے جاؤ, اے پیالہ بھی لے جاؤ تے عمر کو جا کے جمع کرا دیو, تے میں جڑی 2.5 مہینے تنخواہ لئی فلانی زمین ویچ کے تے او بھی قومی خزانے جمع کرا دینا. جدوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہندے میں اس ویلے حضرت عمر کو موجود سی, جدوں صدیق اکبر نے اپنا قومی خزانے دا ایک اونٹنی تے ایک پیالہ تے کمل دا ٹکڑا, پورا کمل بھی کوئی نہیں سی, 2.25 سال استعمال کیتے سیدنا صدیق اکبر. جدوں حضرت عمر کو پہنچے تے حضرت عمر چیخ مار دیتی, انہیں کہا صدیق تسی تے جا رہے ہو, پیچھے آن والے واسطے کم ڈاڈا کر کے جا رہے ہو تسی, کون ہوئے گا جڑے اونٹنیاں بھی واپس کر دے گا تے پیالے بھی قومی خزانے جمع کرا دے گا؟ یہ گلاں کرنی آسان نہیں. یہاں قوم نو انج جھلا نہ بناؤ, ریاست مدینہ نو انج بدنام نہ کرو. اگر چاہتے ہو کہ ریاست مدینہ بنے تو پھر اسی بھی تہاڈے نال آ, ساڈا اختلاف کسی نال کوئی ذاتی اختلاف نہیں. ہاں جڑیاں گلاں ہو گئیاں ٹھیک ہے, ہاں ساڈا کوئی کسی نال اختلاف کوئی نہیں, نہ اسی کسی نے کوئی ویر لینا ہے نہ انہاں کول انتقام لینا ہے. ہاں رب میرا جو ہے وہ قادر ہے, جس سے چاہے جیسے چاہے وہ انتقام لے گا. ساڈا کسی نال کی ہے؟ اگر ریاست مدینہ انج بدنام نہ کرو, ہاں انج بدنام نہ کرو, مڑ ریاست مدینہ دے لا کے مڑ کے مثالہ برطانیہ دیاں دے دیو فلاحی ریاست. اگر فلاحی ریاست کی کوئی بات کرنی ہے نا تو پھر رسول اللہ کی ریاست کی بات کرو. ہاں اوتھے تے ملکہ مدینہ پاک کیڑے جناب اتھے کوئی شادشاہی نظام سی, تو برطانیہ دی ریاست دی حوالے دے دیو, وہاں فلاحی ریاست ہے جہاں عورت جو ہے وہ ایک شہنشاہ ملکہ بنی ہوئی ہے. تو یہاں تو رسول اللہ کی بیویاں امہات المومنین مسلمانہ دیاں ماما او کی فرماندیاں, حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں ساڑھے گھر دا چھت اتنا اچھا سی اسے تھلے کھڑ کے انہوں ہاتھ لا لیندی. انہاں دیاں مثالاں دینے ہو جڑے محلہ وچ رہندیاں جنانیاں تے انہاں دیاں ریاستاں دیاں ایتھے گلاں کر دیو. جے ریاست مدینہ دی گل کرنی تے ہر گل حضور دی کر, گل حضور دی کرنی تے گلاں جناب کڑ کتھے تے انڈے کتھے, جتھے کڑ کردا انڈے بھی اتھے دے, پھر گل ہوئے گی. ایک اس طرح گلہ فلاحی ریاست میں نے وہاں برطانیہ میں دیکھی. برطانیہ میں تو نے کیوں دیکھی؟ تو حضور کی سیرت پڑھتا, سیدنا صدیق اکبر کی دور خلافت پڑھتا, حضرت عمر کا پڑھتا, عثمان غنی کا پڑھتا, حیدر کرار دا پڑھتا, پڑھدیاں تو جناب اورنگزیب عالمگیر تک آندا, پھر تینوں پتا فلاحی ریاست کس کو کہتے ہیں اور عوام کے حقوق کون ان کے دروازوں پر پہنچاتا ہے. کیوں جی باتیں کرتے ہو ایسی فضول باتیں؟ قوم ان چیزوں سے آپ دھوکہ کھانے والی نہیں ہے. ہاں مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.